زمانہ بدل چکا تھا۔ سلطنت قبائی کے سپاہی بکھر چکے تھے۔ ارطغرل غازی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں اور اب ایک نئی تحریک، ایک نیا عزم، ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس تحریک کا نام تھا عثمان غازی۔ عثمان جو ارطغرل غازی کا بیٹا تھا، اپنے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدلنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ دشمن ہر طرف سے گھیر چکے تھے۔ بازنطینی، منگول اور غدار ترک قبائل۔ ایسے میں ایک وفادار دوست کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ وہ دوست جو برسوں سے غائب تھا، جو تنہائی میں زندگی گزار رہا تھا، ترگت الپ۔ قائی قبیلے میں اضطراب تھا، ہر جانب سے حملے ہو رہے تھے۔ عثمان دن رات جنگوں میں مصروف تھا اور قبیلے میں تھکن، خوف اور بے یقینی پھیل رہی تھی۔ بالا خاتون نے ایک رات عثمان سے کہا، عثمان، تم بہت اکیلے ہو گئے ہو۔ تمہیں ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف تلوار چلانا جانتے ہوں بلکہ تمہارے درد کو بھی سمجھ سکیں۔ عثمان نے سر جھکا کر کہا، اگر ترگت الپ ہوتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ دوسری طرف ترگت الپ، جو کبھی ارطغرل کا دایاں ہاتھ ہوا کرتا تھا، اب جنگلات کے بیچ میں تنہا رہتا تھا۔ اس کا قبیلہ ختم ہو چکا تھا، دوست بچھڑ چکے تھے، دشمنوں نے اس کے قبیلے کو ختم کر دیا تھا اور ترگت اپنے زخموں کے ساتھ جیتا رہا۔ وہ روز اپنے پرانے دوستوں کی یاد میں تلوار چلاتا، ایک درخت پر ارطغرل کی تصویر لٹکی ہوتی اور نیچے وہ مشق کرتا۔ اس کے دل میں قائی قبیلے سے دوری کا دکھ تھا، مگر عثمان سے محبت بھی باقی تھی۔ ایک دن عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا۔ دشمن زیادہ تھے اور قائی سپاہی تھکن کا شکار۔ دشمنوں نے جب عثمان کو گھیرنا شروع کیا تو امید ختم ہوتی جا رہی تھی، مگر اچانک جنگل کے ایک کنارے سے گھوڑوں کی آواز آئی۔ ایک سیاہ گھوڑے پر برق رفتاری سے ایک شخص نمودار ہوا، لمبے بال، دراز قد، مضبوط جسم اور ہاتھ میں وہی مشہور تلوار جسے پہچاننا مشکل نہ تھا۔ اللہ اکبر! ایک للکارتی آواز گونجی اور دشمنوں کے قدم لرز گئے۔ یہ ترگت الپ ہے، سپاہیوں نے حیرانی سے کہا۔ ترگت الپ عثمان کے سامنے آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کئی سالوں کی جدائی، درد اور جذبات ایک ہی لمحے میں ابل پڑے۔ عثمان آگے بڑھا اور ترگت کو گلے لگا لیا۔ بھائی، تم لوٹ آئے؟ ترگت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں لوٹ آیا ہوں عثمان، قائی قبیلے کے لیے، تمہارے لیے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ ترگت کی واپسی نے قبیلے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ نوجوان سپاہیوں نے اسے اپنا استاد مان لیا۔ عثمان نے اسے دشمنوں کے ایک اہم قلعے پر حملے کی ذمہ داری دی۔ ترگت نے منصوبہ بنایا، سپاہیوں کو تیار کیا اور ایک رات دشمن کے قلعے پر حملہ کیا۔ دشمن حیرت زدہ رہ گئے۔ ترگت، جو ایک اکیلا سپاہی لگتا تھا، اب سینکڑوں کے ساتھ ایک طوفان بن چکا تھا۔ جنگ سخت تھی، دشمنوں نے خوب مقابلہ کیا، مگر ترگت نے اپنی تلوار سے انہیں زمین چٹوا دی۔ آخر کار قلعہ فتح ہو گیا۔ عثمان نے ترگت کو گلے لگا کر کہا، آج میں تمہاری موجودگی کی برکت سے یہ قلعہ حاصل کر سکا۔ تم نہ صرف ایک جنگجو ہو بلکہ میرے دل کا سکون بھی۔ ترگت الپ کی واپسی نے عثمان کی تحریک کو نئی طاقت دی۔ ایک بار پھر قائی قبیلہ مضبوط ہو گیا، دشمن کانپنے لگے اور تاریخ نے گواہی دی کہ وفادار دوست وقت پر آتا ہے اور جب آتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔